تین گروہوں کا ذکر کیا اور تین گروہوں کا ذکر یہاں مکمل ہو گیا. انسانیت کو ہدایت کے لحاظ سے یا عدم ہدایت کے لحاظ سے تین گروہوں میں بانٹا گیا. ایک گروہ وہ کہ جو کھلم کھلا ایمان کا دعویٰ بھی کرتا اور دل میں اس کا یقین بھی رکھتا. دوسرا گروہ وہ کہ جو کھلم کھلا کہتا ہے میں نہیں مانتا، کافر. تیسرا خطرناک درمیانہ گروہ جس طرف اس نے فائدہ دیکھا اسی طرف جپٹ گیا، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ منافقوں کا گروہ. اللہ نے ان تینوں گروہوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہدایت کے مستحق جو ہیں وہ پہلے ہی لوگ ہیں. خسارے میں کافر بھی اس لیے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور خسارے میں منافق بھی اس لیے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. آپ نے اندازہ کیا جس طرح اللہ کو کفر ناپسند ہے اسی طرح اللہ کو منافقت بھی ناپسند ہے. جس طرح کفر سے پرہیز لازم ہے اسی طرح منافقت سے پرہیز بھی لازم ہے. عافیت اسی میں ہے کہ انسان کفر سے بھی بچے اور منافقت سے بھی بچے. اب ان تین گروہوں کی تقسیم، تعارف اور ان کے انجام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے قرآن بھیجا اور جو صراط مستقیم کی بنیاد ہے اس دعوت کو جمیع انسانیت کے سامنے پیش کیا. وہ دعوت ہے رب کبریا کی ربوبیت کو ماننا اور اس کی بندگی بجا لانا، اس کی ربوبیت کا اعتراف کر کے اس کے بندے بن کر اس کی بندگی بجا لانا. یہ دعوت ہے ایسی کہ جو قرآن کی سب سے پہلی دعوت ہے، جو تمام انبیاء کی پہلی دعوت، جو ہدایت اور صراط مستقیم کی بنیاد ہے. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کے پہلے حروف کی ترجمان ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کو ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. بڑے سادے لفظوں میں قرآن اس دعوت کو پیش کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، منافق، جمیع انسانیت کو اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اے انسانوں، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی. پروردگار کہا، اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، اعبد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، اللہ کی کسی اور صفت کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن رب کہا. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا اور خبر رکھنے والا. فرمایا اس کی عبادت کرو جو تمہارا پروردگار ہے، اس کی بندگی کرو جو تمہیں پالنے والا ہے. ماں باپ، پیدا بچہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے ذریعے اللہ اس بچے کو وجود بخشتا ہے. رزق اللہ دیتا ہے، لیکن والدین کے ذریعے اللہ اس بچے کی پرورش کرتا ہے. رزق دینے والا ذریعہ والدین کو اللہ بنا. پیدا بھی اللہ کرتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، لیکن والدین کو اللہ ذریعہ بنا. اب جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، ذرا بڑے غور سے سنے بات، پیدا کرنے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی، والدین صرف ایک ذریعہ ہے درمیان. جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اللہ نے اس والدین کا کتنا مقام بنایا. فرمایا کہ والدین کے چہرے کی طرف اگر تم احترام اور شفقت کے ساتھ ایک بار بھی دیکھو گے نا، اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا.
آج کتنا مشکل ہے جی، 30-40 ہزار روپے آج کل ہو تو کوئی آدمی حج کا خیال کرے، پھر سفر، گھر بار چھوڑنا، گرمی، پھر بھی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، اللہ جانتا۔ لیکن حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کی قبولیت کی سند اور ضمانت اللہ دیتا۔ فرمایا اپنے والد یا والدہ کے منہ کی طرف، چہرے کی طرف احترام بری نگاہ سے دیکھو، اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر 2 بار؟ فرمایا 2 حج، 3 بار، 3 حج، اللہ کے خزانے میں کیا کمی؟ جتنی بار بھی دیکھو گے اتنے حجوں کا ثواب۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ اب ایک بچہ، بات یاد ہے، جسے پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، پرورش والدین نے، اب والدین کا اتنا حق۔ اگر ایک بچہ بڑا ہو کر یہ کہے کہ میرا باپ یہ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن فلاں بھی میرا باپ ہے، تو اس بچے کا باپ کبھی اس بات کو گوارا اور برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا کہ یہ ایسا حرام زادہ کہ میرے ساتھ فلاں کو بھی باپ کہہ رہا، کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ایمان والو، جس طرح ایک باپ غیرت مند اپنے بیٹے کی اس بات کو برداشت نہیں کرتا، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اگر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق اس کا رزق کھا کے، اس کی زمین پہ بس کے، اس کے آسمان کے نیچے بس کے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کہ اللہ بھی ہے لیکن فلاں بھی ہے، تو اللہ کی غیرت کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ ہو کر میرے ساتھ کسی اور کی شراکت داری بھی قائم کرے۔ رب کہا، رب کی بندگی کرو، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہیں میں پالتا ہوں، میرا دیا ہوا تم کھاتے۔ یا اللہ تو کیسے پالتا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے کبھی غور کیا؟ گوشت پوست کا بچہ، خون بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اللہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کا مجسمہ بنا کر اپنی قدرت کے ساتھ اس کے جسم میں غذا بھی باہم پہنچاتا ہے۔ 5 مہینے تک اس بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا دی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہے یہ کہنے والا کہ میں اس کو غذا دیتا ہوں؟ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں اس کی غذا کا اہتمام کرتا ہے، ایسی ٹیوبیں، ایسی نالیاں جسم میں فٹ کرتا ہے کہ اس ٹیوب اور نالیوں کے ذریعے بچے کو اس کی غذا ملتی جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، روٹی نہیں کھا سکتا، بوٹی نہیں کھا سکتا، کوئی چیز چبا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی طبیعت اور ضرورت کے مطابق ماں کے جسم سے ہی اس کے لیے دودھ کا اخراج کرتا ہے۔ آپ اگر بھینس کا، گائے کا، بکری کا دودھ پلائیں گے، دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے بچے کا۔ بڑی مشکل سے، اگر ماں کا دودھ چھوٹ جائے تو دوسرا دودھ بڑی مشکل سے پھٹا، لیکن اللہ اس دودھ کو بھی بطور غذا اور رزق 2 سال تک۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک اللہ ماں کے دودھ کے ساتھ اس کی پرورش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اس کے دانت پیدا کرتا ہے جن سے یہ دوسری غذائیں آہستہ آہستہ کھانا شروع کرتا ہے۔ تو
یہ اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور پرورش فرمانے والا بھی ہے۔ اگر اس کے ماں سوا کوئی اور ہے، اس کے ماں سوا کوئی اور، ایک بات، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ماں سوا کوئی اور یا اس کے ساتھ کوئی اور ہے، بھائیو اس کا بھی نام لے لو، اس کے بارے میں بتا دو کہ فلاں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں، یہ سب کام میں اکیلے کرتا ہوں۔ تو اب تمہارا یہ فرض ہے جب بڑے ہو جاؤ، پیدا ہوتے ہی نہیں، دانت نکلتے ہی نہیں، چلتے پھرنے کے قابل ہوتے ہی نہیں، جب تم عقل اور شعور کے قریب پہنچ جاؤ، 9-10 سال کی تمہاری عمر ہو جائے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نصیب ہونے لگ جائیں، تو اس وقت تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ کیوں نہیں؟ جس کا نمک کھانا، آپ ایک ملازم رکھتے ہیں، ملازم 10-20 روپے اسے روز دیتے، کام کرتا ہے بیچارہ، چند لمحے بھی اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے یا کمزوری کا مظاہرہ کرے تو آپ لال پیلے ہو کر کہتے ہیں کہ نمک حرام، رزق حلال کر کے کھاؤ، اٹھ کام۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دیتا ہوں لہذا تم نمک حرامی کرتے ہو، جتلایا قطن نہیں، صرف وہ ایک آواز دیتا ہے کہ اے انسانوں، اے میرے بندو، ذرا غور کرو، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، میری بندگی بجا لاؤ گے، میرے بندے بنو گے تو اس سے تمہارا ہی بھلا اور تمہارا ہی فائدہ ہو۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اعبدوا ربک، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون؟ الذی خلقکم، وہ ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں مارز وجود میں لایا، عدم سے وجود بخشا۔ والذین من قبلکم، تمہیں بھی اور تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مانا یہ کہ میری عبادت کر کے میرے عذاب سے بچ جاؤ، میرے بندے بن کر میرے غضب سے بچ جاؤ۔ فرمایا الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے جعل لکم الارض، بنایا واسطے تمہارے زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، زمین اللہ نے فرش بنایا، بچھونا بنا۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، وقتی طور پہ اللہ اپنی زمین کے بعض ٹکڑوں کا جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے 1 انچ زمین کے مالک نہیں، کوئی ملکیت نہیں ہوتی، لیکن کیا ان کو کوئی کہتا ہے کہ تم زمین سے نکل جاؤ؟ کہیں نہ کہیں ان کو بھی ٹھکانا، اس لیے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، جس کا کوئی ٹھکانا نہیں، اللہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی زمین میں ٹھکانا دے ہی دیتا ہے۔ ہم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، ٹھکانہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین فرش، آسمان چھت، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنا بنایا گھر تیار کر دیا۔ وانزل من السماء ماء، وہ ذات کہ جس نے آسمان سے نازل کیا ماء، پانی۔
پانی آسمان سے زمین پہ گرا، زمین زندہ ہو گئی، تازہ ہو گئی، زمین لہلہا اٹھی، پانی زمین پر پڑا، زمین سیراب ہوئی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اللہ ہی ہے جو زمین سے تمہارے لیے پھل اگاتا ہے، پھل نکالتا ہے، رزقا لکم، جو تمہاری روزی ہے۔ دیکھیں ایک کاشتکار زمین میں دانہ ڈالتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ دانہ کس نے پیدا کیا ہے؟ دانہ اللہ نے پیدا کیا، کاشتکار ڈالتا ہے، لیکن زمین میں دانہ بیج پونچھ کر کے بھی اس وقت تک نہیں اگتا جب تک اللہ کا حکم۔ پھر اس بیج کو اگنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک کاشتکار پانی دیتا ہے، لیکن اس پانی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ پانی نہ پیدا کرے، نہ برسائے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جتنا بھی زمین کا پانی ہے نا، یہ سارا آسمان سے آتا ہے، اور آپ کی سائنس یہ بتلاتی ہے کہ یہی پانی جو بارش کی صورت میں زمین پر آتا ہے، اسی کے بخارات مختلف کیفیتوں میں پھر اٹھتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، اور وہی بادل پھر دوبارہ، یہ سائنس کہتی ہے نا، اللہ کا یہ ایک نظام ہے۔ یہ اب تجربے ہوئے، ان تجربوں سے پہلے بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ اس نظام کے تحت زمین پہ پانی برساتا جتنی ضرورت ہو، کبھی تھوڑی سی دیر کرتا ہے تو انسان تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں لا بارش، جانور بھی کہتے ہیں اللہ بارش، کھیتوں والے کہتے ہیں اللہ بارش، نہیں تو فصل نہیں ہو، پھر اللہ بارش دیتا ہے، کبھی اس بارش کو عین ضرورت اور مقدار کے مطابق برساتا ہے، رحمت بنا دیتا ہے، کبھی وہی بارش تھوڑی سی زائد ہوتی ہے تو تباہیاں پھیر دیتی ہے، وہی پانی نہ ہو تب بھی کام نہیں چلتا، ضرورت سے زیادہ ہو جائے پھر بھی برباد۔ اللہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بارش برساتا ہے، فرمایا ہم ہیں آسمان سے بارش برساتے ہیں، اس بارش کے ساتھ زمین سے ہم تمہارے لیے پھل پیدا کرتے ہیں، جو رزق لکم، تمہارے لیے رزق ہے۔ اے میرے بندو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو فرش بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، زمین سے تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے۔ اب اس کی عبادت بھی کرو، اور دوسری بات آگے والی بھی یاد رکھو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ ہر ایک کی حیثیت اپنی جگہ بجا ہے، لیکن شریک نہ کرو۔ نبی نبی ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، کوئی انکار نہیں، اللہ نے ان کو درجہ دیا، مرتبہ دیا۔ ولی ولی ہے، کوئی انکار نہیں، اللہ نے اس کو ایک درجہ دیا۔ بزرگ بزرگ ہے، کوئی انکار نہیں، اللہ نے اس کو ایک درجہ دیا۔ لیکن اللہ کی بھی تو سنو نا، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، میرے ساتھ کسی کو میرا شریک مت بناؤ، نہ میری ذات نہ میری صفات کے، نہ اللہ کوئی اور ہے، نہ رب کوئی اور ہے، نہ خالق کوئی اور ہے، نہ مالک کوئی اور ہے، نہ رازق کوئی اور ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ غریب نواز ہے، یہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں۔ ذرا دیکھو، سارے میری بارگاہ کے فقیر ہیں،
سب کو میں دیتا ہوں، سب مجھ سے مانگتے ہیں، لہذا تم میرے ساتھ کسی کو شریک، میری عبادت ایسے کرو۔ پہلی بات کیا ہے؟ اعبدو ربکم، بات کی تان یہاں کا ٹوٹتی ہے کہ اعبدو ربکم، اور آخری بات لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے، ایسی عبادت کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے انسانوں تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اور اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ان کاموں میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ جب ان کاموں میں اللہ کا شریک کوئی نہیں تو اس کی بندگی اور عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے جی سادہ سی دعوت ان دو آیات میں، اور یہ سارے دین کی بنیاد ہے۔ جس نے اس عقیدے کو سمجھ لیا انشاءاللہ وہ باوجود گناہگار ہونے کی نجات پائے گا۔ لیکن جس آدمی نے بڑی نیکیاں کی لیکن اس عقیدے کی بنیاد کو درست نہ کیا تو اس کی نجات خطرے میں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو، اللہ کی بلا شرکت غیر بندگی کرو، اعتراف بھی کرو، اس لیے کہ وہ اور کسی چیز کو تم سے طلب نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ تم سے اگر طلب کرتا، روشنی ہوتی ہے واسطے ان کے، مشاؤفی ہے چلتے ہیں بیچ اس کے، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم اوپر ان کے، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی، وہ ذات کے جس نے، خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی، وہ ذات کے جس نے، جعل لکم الارض، بنایا واسطے تمہارے زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بنان، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج بہ، پس نکالا ساتھ اس کے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزق لکم، رزق واسطے تمہارے، فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، واسطے اللہ کے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور ہو تم جانتے۔